تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بلند الصلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مالک جہاں اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما، الہی آمین، الہ العالمین حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، الہی آمین، حاجات شریعہ کو پورا فرما، الہی آمین، الہ العالمین واسطہ علیہ رسول کی عظمت کا جس عزیز قوم محمد کے صالح باب کی محفل ہے درجات بلند فرما، الہی آمین، قبر کو روشن و منور فرما، منزل قبر آسان فرما، الہی سید الشہداء امام حسین کی نگری عنایت فرما، شہداء کربلا کی ہم رقابی نصیب فرما، الہ العالمین ورثاء کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما، برادر عزیز بھائی سید اسد سے نبی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اولاد کی حیاتیاں دراز فرما، علم و عمل کے میدان میں کامیابیاں کامرانیاں عنایت فرما، دشمن کے شر سے امان نصیب فرما، میرے مالک اللہ حاضرین میں سے غائبین میں سے اہلیان علاقہ سے جو مریض ہیں صحت کلی عنایت فرما، شفائے عاجلہ نصیب فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، دشمن اسلام اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیان کو مددگاروں کو ذلیل و رسوا فرما، والی دو جہاں حجت اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند صلوات۔ معزز سامعین، کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی عالم فاضل، کوئی بہت بڑا خطیب، در مکتب اہل بیت کا ایک اتنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ وقت بتایا ہے۔ میں جناب کو قرآن کی آیات کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پیدا ہوا ہے تو موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی ذات نے 18,000 جنس میں سے ہمیں انسانی وجود عطا کیا ہے۔ اس کریم ذات نے جب وجود کی تخلیق کا، آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اس کریم ذات نے جب وجود کی تخلیق کا ارادہ کیا تو 18,000 جنس میں سے تیرے میرے حصے میں انسانی وجود متعین کر کے اس نے کرم نوازی کرا۔ خالی انسانی وجود کافی نہیں ہے، انسانی وجود عطا کر کے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت کا تاج، فضیلت کا تاج، بلند مقام اولاد آدم کا بنایا ہے۔ زمین پست ہے، انسان بلند ہے، آسمان کی عزت کم ہے، انسان کی عزت زیادہ ہے، چرند پرند جن انس سورج چاند تمام خلائق کا مرتبہ کم ہے، اولاد آدم کی عزت بلند ہے۔ جیسے کہ جناب حتیٰ کہ ملائکہ، جنت، حور، حورین، ان سب کی عزت انسان سے کم ہے۔ جیسے کہ جناب اقبال نے فرمایا تھا کہ فرشتہ مجھے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ اللہ کی ذات نے انسان کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، اور بعض اوقات انسان نافرمانی، لیکن شرط یہ ہے کہ انسانیت کے دائرے میں رہ جائے، اور حیوان اور انسان میں فرق اگر یہ طالب علم ایک جملے کے اندر سمجھانا چاہے تو اس سے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ حیوان اسے کہتے ہیں جس کو اپنی لمٹ، اپنی حدود، اپنی بارڈر کا علم نہ ہو، اس کو اپنی حد کا علم نہیں ہوتا، اس کو حیوان بولتے ہیں، اور جس کو اپنی حد کا علم ہوتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ حیوان وہ ہے جو اپنے مالک کی فصل بھی کھاتا ہے، غیر کی فصل میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن انسان وہ ہے جب دسترخوان آ جائے
تو کھاتا کھاتا سامنے شراب آ جائے وہ ہاتھ روک لے، اس کو انسان بولتے ہیں کہ میری حد جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ کوئی چوک ہے، کوئی ڈیرا ہے، کوئی محفل ہے، کوئی جگہ ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی تھیں اور اچانک ہی جھوٹ شروع ہو گیا، تہمت، غیبت، بہتان، گلہ شکوہ، گفتگو ہونے لگی اور وہ اپنی زبان بھی بند کر دے، کان بھی بند کر دے، اس بندے کو حقیقی انسان بولتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی ذات نے میری زبان پر جھوٹ حرام کیا ہے، میری زبان پر تہمت لگانا حرام کیا ہے، اللہ نے میری زبان پر کسی پہ بہتان لگانے کے لیے روکا ہے۔ کانوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ آپ جھوٹ سننے، تہمت سننے، بہتان سننے، یہ کان اور زبان بند کر لینا یہ انسانیت کے ارتقاء کی منزل ہے، یہ حقیقی انسانیت کے دائرے میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت کا تاج انسان کے سر پر، فضیلت کا تاج انسان کے سر پر۔ اچھا، عزت کی دو قسمیں ہیں عزیزان بزرگان، کہ عزت ایک ہوتی ہے دنیا کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک، محلے والے، شہر والے، علاقے والے، دنیا میں جو رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے پاس، ان کے نزدیک ایک عزت کی قسم ہے، اور ایک عزت کی قسم ہے الہ العالمین کے سامنے، اللہ کے سامنے، رسول اعظم کے سامنے، آل رسول کے سامنے، شریعت اور اسلام کے سامنے، یا میں آسان کروں قرآن کے سامنے۔ اب یہ دو عزتیں ہو گئیں۔ دنیا والی عزت کب عزت دار سمجھتے ہیں؟ لگتا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں میری بات میں۔ دنیا والے، اچھا دو بندے جو ہے نا وہ کم بولتے ہیں، ہمارا تو یہ تجربہ ہے۔ پہلا یہ کہ جس کو بات سمجھ نہ آئے، دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو یہ باتیں آلریڈی موجود ہیں، لیکن یہ تو 1400 سال سے تذکرہ جاری ہے بھائی قرآن مجید کا۔ یہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ رسم و رواج سمجھ کے نہیں، جس مرحوم کے سال ثواب کی محفل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس محفل کے ثواب کے 10 حصے بنائے جائیں گے، 10 میں سے ایک حصہ اس مرنے والے کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، باقی 9 حصے جو ہیں آنے والے کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے۔ یہ محفل ہے جس کے لیے ہم چلے ہیں کہ اس کی دی ترہیم کی مجلس ہے، وہاں جا کے شرکت کریں۔ ایک قدم کے بدلے میں پیغمبر نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں، 10 برائیاں مٹائی گئی ہیں، اور 10 درجات بلند کیے ہیں۔ آپ کا اور میرا اکٹھا ہونا، میرا قرآن پڑھنا، آپ کا سننا، اس کا مطمع نظر ایک ہے کہ اللہ اس مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اور ہم برادر عزیز نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ پر یہ مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے، آج سال گزر گیا ہے، اس کی برسی کی مجلس ہے، مرحوم کی نوجوان اولاد تھی، آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تھوڑا سا غم بٹانے کے لیے آئے ہیں، دکھ کو شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس دکھ کی گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو عبادت شمار فرمائے، اور پیغمبر اعظم نے فرمایا جو ایسی قرآن کی محفل میں محمد و آل محمد کے جہاں پہ فرمان بیان کیے جا رہے ہوں، جہاں پہ تذکرے آل رسول ہو رہا ہو، اس محفل میں ایک لمحہ عام طور پہ دوست کہتے ہیں جناب یہ 1 سیکنڈ کو، ویسے جو ہے تحقیق کے مطابق لمحہ سیکنڈ کے 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے۔ ایک لمحہ جو اس محفل میں آ کے بیٹھ جائے، پیغمبر نے فرمایا اس کو اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل عبادت شمار فرمائے۔ اگر پریشان نہیں ہے تو درود کی تلاوت فرما دیں۔ میں زیادہ تکلیف نہیں دینی، بس 2 سے 3 آیتیں اور ایک حدیث گوش گزار کرنی ہے۔ میری یہ عادت ہوتی ہے کہ زیادہ خطاب لمبی چوڑی بات نہ ہو جو سننے والے کو پہلی بھول جائے اور آخری یاد کرنا پڑے، بس 2-3 باتیں ہوں جو ذہن میں آ جائیں اور کاش ہم اسی پہ عمل ہی کر لیں اور وہ ہمارے لیے عاقبت کا سبب بن جائیں۔ عزت کی 2 قسمیں، لوگوں کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک، ایک اللہ کے نزدیک۔ دنیا والوں کے نزدیک عزت دار کون بنتا ہے؟ میں معاشرے کی عکاسی کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حسن نسب دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کی برادری دیکھتے ہیں، اس کی کاسٹ دیکھتے ہیں، قوم اور قبیلہ دیکھتے ہیں۔ قومیت کی بنا پر میں کسی قوم کا نام نہیں لینا چاہتا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قومیت کی بنا پر عزت کا سرٹیفکیٹ تقسیم ہو جاتا ہے، بھئی یہ بندہ جو ہے نا، یہ خاندان جو ہے نا صاحب عزت ہے۔ یہ پہلی چیز ہے دنیا میں رہنے والے لوگوں کے نزدیک۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ قوم قبیلہ حسب نسب نہیں دیکھتے، بلکہ کیا دیکھتے ہیں میرے محترم؟ وہ منصب دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں۔
ہاں اس کا اسٹیٹس کی طرف نگاہ کرتے ہیں، بھئی اس بندے کا عہدہ کیا ہے، نوکری کون سی ہے، ہاں کہاں جاب کرتا ہے، اس عہدے کی بدولت اس کو عزت کا سرٹیفکیٹ دنیا والے دے دیتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے، نہ حسب نسب دیکھتے ہیں، نہ منصب دیکھتے ہیں، پھر مال و دولت، جائیداد، بینک بیلنس، زمینیں، باغات، ہاں دولت دیکھ کر بھی عزت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس کچھ چند پیسے زیادہ ہیں، چند روپے زیادہ ہیں، اس کا بینک بیلنس اچھا ہے، گھر اچھا ہے، اس کی سواری اچھی ہے، تو لوگ نہیں دیکھتے بھی کون سے خاندان کا ہے، کون سے عہدے پہ ہے، بس یہ تین چیزیں دیکھ کر عزت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہاں پہ میں ایک قرآن کی آیت جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال کرتے ہیں مالک کے نزدیک صاحب عزت کون ہے؟ دنیا والے تو اس چیز کو معیار دیتے ہیں، تو الہ العالمین نے اپنے کلام کے اندر اعلان فرما دیا، اگر کسی کی عزت دیکھنا چاہتے ہو، نہ دولت دیکھو، نہ جائیداد دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، نہ منصب عہدہ دیکھو، دیکھنا کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب عزت وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے، جس کا اخلاق، مہربانی جناب، جس کا اخلاق بلند ہے، اگر وہ پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے۔ چلو چند احباب کو شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آیت کا ترجمہ صحیح طور پہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، روایت کا سہارا لیتے ہوئے۔ یہی تو وجہ تھی، وہ کوفے کا رہنے والا تھا، اس کے پاس حسب نسب بلند نہیں تھا، دولت زیادہ نہیں تھی، جائیداد زیادہ نہیں تھی، عہدہ منصب بھی کوئی بڑا نہیں تھا، کام کرتا تھا دکانداری کا، ایک ٹوکرا کھجوروں کا سر پہ رکھ کر کوفہ کی سڑک کے کنارے وہ پرچا، وہ صاف بچھا کے دکان کا دروازہ ابھی کھول رہا ہوتا تھا، اللہ کا خانہ زاد، مولود کعبہ، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب چل کے آ کر کہتے تھے، میثام جاؤ گھر کے کام کر کے آؤ، دکانداری میں علی کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ بڑی مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ زندگیاں دراز فرمائے۔ ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، زبان توتلی تھی، نبیوں کے سردار نے فرمایا بلال تمہارا نہیں، مجھ محمد کا ہے۔ کردار کی بلندی کی وجہ سے، اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، فرما برداری کی، تقوی پر 2 سے 3 آیات اور 1 حدیث جناب کے گوش گزار کرنی ہے، اور میرا بیان اور سبق جو ہے وہ انشاءاللہ تمام ہو جائے گا۔ 2 جملے غربت کے بھی بھائی نے حکم دیا ہے۔ تقوی کے حوالے سے متقی کسے کہتے ہیں؟ صاحب تقوی کون بندہ ہوتا ہے؟ جو نمازی ہو، جو روزہ دار ہو، جو حاجی ہو، جو زکوٰۃ دینے والا ہو، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، داڑھی خوبصورت، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ کوئی معیار، کوئی علامت کیا ہے؟ متقی بندہ بنتا کب ہے؟ یقیناً نماز تقوی میں اضافہ کرتی ہے، لیکن فقط نماز پڑھنے سے بندہ متقی نہیں بن جاتا۔ میں قرآن کی آیات کے ضمن میں بات کرنے لگا ہوں، ہاں فقط نماز پڑھنے سے بندہ متقی نہیں بنتا، فقط روزہ رکھنے سے متقی نہیں بن جاتا، فقط حج کرنے سے، ہاں کہتے ہیں میں جی 10واں عمرہ کر رہا ہوں، میں جی 3 بار حج کر رہا ہوں، میں جی اتنی زیارات کر لی ہیں، یہ چیزیں کرنے سے بندے کے پاس شرعی طور پر تقوی کی سند نہیں آتی، بلکہ حدیث پیغمبر ہے تقوی کی سند تب آتی ہے جب گناہوں سے پرہیز کرے، تو نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولے، نماز بھی پڑھے، ناراض نہیں ہونا میرے دوستو، ہاں غیبت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، شراب بھی پیے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، گناہ بھی کرتا رہے، متقی کبھی نہیں بن سکتا۔ متقی کا کہ متقی کا اگر اردو یہ ہے عربی کلام، جس کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار کچھ ایک لفظ اردو کا ایک فارسی کا آ گیا، اب اس کا اور ترجمہ آسان کرتے ہیں۔ پرہیز یعنی رکنا، سٹاپ کر لینا اپنے آپ کو، گار مطلب گناہوں سے۔ بات سمجھ نہیں آئی میری؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہی تقوی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، اور سب سے اس وقت اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے بڑا ہادی یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، لیکن کوئی ہدایت تو لینا چاہے نا۔
अभी हमने तिलावत किया है, बहुत अच्छी बात है। गुलखानी पे भी तिलावत होती है, बरसी पे भी तिलावत होती है, सिगोम पे भी तिलावत होती है, 10वें 40वें पे भी तिलावत होती है, लेकिन ये कुरान के नज़ूल का मकसद नहीं है। अगर हम 40 ख़त्म करवा लें, 50 ख़त्म करवा लें, 100 ख़त्म करवा लें, कुरान मजीद पढ़ दें अपने मरहूमीन को बख्शवाने के लिए, ये कुरान की रहमत है, बरकत है, फजीलत है, अज़मत है। ये मुर्दगान के अमाल नामे में सवाब लिखा जाता है। नज़ूल का मकसद क्या है वो भी कुरान ने खुद बता दिया। सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये ला रैब किताब है, शक व शुबा वाली किताब नहीं है, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ये हिदायत बन के आई है मुत्तकी शख्स के लिए, परहेजगार के लिए। नूरुन अला नूर है, जो गुनाहों से दूर है। हाँ, तब उसे ये फायदा देगी जो गुनाहों से दूरी इख्तियारी करेगा। तो अगर गुनाह भी साथ, कुरान भी साथ, ये नहीं हो सकता। ये तो वही हुआ ना, झंडा किसी का और वोट किसी को, ऐलान किसी का है और हिमायत किसी की नहीं। मेरा मोहतरम, यानी कि जब कुरान फायदा देगा जब हम गुनाहों से दूर अपने आप को पहले पाक करेंगे। ये पहली आयत है कि कुरान नाजिल हुआ है सहब तकवा के लिए। आपके ज़हन में आ गया कि मौलाना जो है ना आज मुत्तकी बना के ही छोड़ने वाले हैं। मैं तकवे पे 2-3 आयात जनाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। परहेजगारी क्या है इसके हवाले से, ये कुरान मजीद हिदायत है सहब तकवा के लिए। चलो एक आयत और पढ़ देते हैं। हम अमल करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकी के काम करते हैं, क्या ये सब के कबूल हैं? इनके बारे में कुरान ने क्या ऐलान किया है? जो हम अमाल करते हैं इनकी कबूलियत की सनद कुरान ने क्या दी है? तो कुरान ने फरमाया कौल इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह हर अहरे गैरे के अमाल कबूल नहीं करता। अमाल की कबूलियत की सनद मिलती है जो सहब तकवा हो, जो परहेजगार हो, जो गुनाहों से दूर हो, उसके अमाल। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8वें ताजदार विलायत का ज़माना है। किसी ने इशारा किया कि मौला फलां महल्ले का रहने वाला बंदा जो है ना वो बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार है और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। मौला ने फरमाया आपने उसके तकवे का म्यार देखा है? नहीं मौला, सुन रहा है कि लोग बड़ी इज्जत करते हैं। इमाम ने फरमाया चलो उससे मुलाकात करते हैं। इमाम चंद साहबियों को साथ लेकर चले। जब करीब पहुँचे बंदा बैठा था, इमाम ने फरमाया रुक जाओ, अभी इससे कोई बात ना करो। वो थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ और वो चलना शुरू कर दिया। इमाम उसके पीछे थे, वो आगे जा रहा है। बाज़ार आ गया, बाज़ार में दाखिल हुआ। पहली दुकान से चोरी की, दूसरी दुकान से चोरी की, तीसरी से की, चौथी से की, 4 दुकानों से 4 चीज़ें चोरी की, झोली में डाली। बाज़ार ख़त्म हो गया, सामने फ़कीर मौजूद थे, मसाकीन मौजूद थे, मंगते मौजूद थे। उन्होंने बांटना शुरू कर दिया, झोली खाली हो गई। इमाम ने उसके कंधे पे हाथ रखा और फरमाया आप दे खुदा ये क्या किया है? उसने कहा मौला आपने कुरान नहीं पढ़ा? मौला ने फरमाया पढ़ा है। तो मौला कुरान में आया मन जा बिल हसनत फाला अशरो अमसालिहा, जो एक नेकी कर रहे अल्लाह उसको कितनी नेकियां अता फरमाता है? 10 नेकियां अता फरमाता है एक नेकी के बदले में। अच्छा, मन जा बिल सय्यत, जो एक बुराई करे एक के बदले में एक ही लिखी जाती है। चोरी की है मैंने 4, बुराइयां हो गई 4, उनको कर दिया है आगे नेकी, लोगों में बांट दिया है फकीरों में, वो हो गई 40। मैं अगर 4 मैनेज भी करूं तो 36 तो अभी भी मेरे अमाल नामे में बाकी हैं। इमाम ने फरमाया कुरान तुमने नहीं पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया कौल इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, मैं अमाल मुत्तकी के कबूल करता हूं, चोर के नहीं। माशाअल्लाह। जो चोरी करता है उसके अमाल। अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए माजरत के साथ एक जुमला बोल दूं, भाई रिश्वत लेकर मस्जिद का पंखा लगवाना, परेशान तो नहीं होगा? चोरी करके, किसी पे डाका मार के, हाँ किसी को नुकसान देकर मैंने दीन पे खर्च कर दिया, क्या मुझे अजर मिलेगा? यकीन करें नमाजियों को ठंडी हवा लगेगी, लगवाने वाले को कोई सवाब नहीं मिलेगा। बुनियादी ही गलत है। तो जो अमाल हैं इनकी कबूलियत का जो दारो मदार है वो तकवे पे है। बंदा जितना परहेजगार होगा उतना ही। किसी ने कहा था कि मेरी ये मन्नत है, मैं ये काम, तो आगे आलिम दीन ने कहा जो भाई ऐसी मन्नत ना माना करें तो जो पूरी भी ना कर सकें, ये काम नहीं कर सकेंगे और मन्नत भी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरी नीयत तो है करने की। तो आलिम दीन ने कहा जब सवाब बनेगा नहीं तो बंटेगा कब? जब बनता है तब चीज़ तकसीम होती है, और बनने के लिए
رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ اس پہ اگر اجازت ہو تو ایک حدیث میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک ہے، اس نے کہا مولا فلاں بندہ لا علاج ہے، اس کو صحت نہیں مل رہی، ڈاکٹر نے لا علاج، طبیب جواب دے گئے، مولا اس کے لیے امام نے اپنے ابا کے دامن میں سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، امام نے فرمایا جاؤ پانی میں بھگو کر اسے کھلا دو، ممکن ہے اللہ اسے شفا عنایت ہو۔ مولا اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی دوائیاں، اتنا بڑا علاج اس کے پہ کارساز نہیں ہوا اور وہ صحت یاب نہیں ہوا، تو یہ خشک روٹی کا ٹکڑا، امام نے فرمایا یہ خشک روٹی کا ٹکڑا رزق حلال ہے، اگر رزق حلال اس کے بدن کے اندر جائے گا اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی نافرمانی کی وجہ اولاد کی جو ہوتی ہے میرے محترم، وہ رزق حرام ہوتا ہے۔ بس صرف 2 آیتیں اور ایک حدیث جناب کے گوش گزار میں کرنا لگا ہوں، یعنی کہ قرآن ہدایت ہے صاحب تقویٰ کے لیے، عزت بلند ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی شخص کی، اور اعمال بھی قبول ہو رہے ہیں صاحب تقویٰ کے۔ اچھا تو ہمارا ہر عمل کس کے لیے؟ وہ لالچ والا ہمارا عمل ہے۔ شاید مجھ جیسے طلباء نے میں یہی بتایا ہے، نماز پڑھو کیا ملے گی؟ جنت۔ روزہ رکھو کیا ملے گا؟ جنت۔ حج کرو یا تو خوف کے بدلے ہے ساری عبادت، یا لالچ میں ہے، یا جہنم کے خوف میں ہے، بھائی تو نماز نہیں پڑھ رہا جہنم میں چلے گا، عذاب میں آئے گا، ایسے باتیں کی جاتی ہیں، اور یقیناً یہ حقائق بھی ہیں۔ جو اللہ کے واجبات سے دوری اختیار کرتا ہے تو جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، اور جو اطاعت کرے گا تو جنت مل جائے گی۔ لیکن اس میں ایک غلامی بھی آ جاتی ہے، لالچ بھی آ جاتا ہے، تو حقیقت میں کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت میں عبادت امام متقیان اللہ کے خانہ زاد نہج البلاغہ کے خالق سلونی کے وارث علی نے بتائی ہے کہ حقیقی عبادت کیا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر امام متقیان سنونی والی زبان کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے اللہ میں علی تجھے تیری جنت کے لالچ سے نہیں جھکتا، نہ ہی تیرے جہنم کے خوف سے، علی تجھے سجدہ کرتا ہے تجھے لائق عبادت سمجھ کے کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ یسبح للہ ما فی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور یقین کریں، چلو یہاں پہ ایک آیت میں عرض کر دیتا ہوں، پوری کائنات کے اندر کسی بھی جنس سے اللہ نے عبادت کا تقاضا نہیں کیا، زمین کو نہیں کہا، آسمان کو نہیں کہا، بلکہ جو کچھ موجود ہے زمین و آسمان میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو چیز موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے، تقدیس۔ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ نے تقاضا نہیں کیا۔ اللہ نے ذکر کا تقاضا کیا کس سے ہے؟ فقط انسان سے کیا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، او میرا پیارا انسان تو مجھے یاد کر، اذکرکم میں اللہ تجھے یاد کروں گا۔ تو زمین پر یاد کر، میں آسمان میں یاد کروں گا، تو بندوں میں بیٹھ کر یاد کر، میں ملائکہ میں یاد کروں گا، تو کائنات میں یاد کر، میں جنت میں یاد کروں گا۔ تو جنت کی یادآوری کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، جنت میں تیرا تذکرہ پیدا کہ موعد عددیہ میں حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا جنت شوق رکھتی ہے کہ 4 بندے مجھ میں داخل ہوں، جنت مشتاق ہے کہ 4 بندے مجھ میں داخل ہوں، میں انتظار میں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ایک دوسرے کو پوچھنے، کسی نے پوچھنے کی جرت نہیں کی، تو سب چل کے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، مولا آپ پوچھ کر دیں نا کہ وہ 4 بندے ہیں کون؟ جب علی سارے صحابہ کو ساتھ لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے فرمایا مجھے عزت و جلالت کی قسم اللہ کی اور اپنی نبوت و رسالت کی قسم، ان 4 میں سے پہلا یا علی تو ہے جس کا جنت، وہ جنت تب شوق پیدا کرے گی جب ذکر اللہ کے لیے کیا جائے گا، جب اس کو الہ العالمین سمجھ کے۔ تو ہمارے تمام اعمال کس کے لیے میرے محترم؟ اس پہ آیت پڑھنے لگا ہوں کہ جنت کے لیے ہیں۔ ہمارے ہر بندے نے یہی بتایا، ہر عالم فاضل مفتی خطیب نے کہ جی جنت ملے گی، کام کرو، واجبات ادا کرو، جنت ملے گی۔ تو جنت کس کے لیے؟ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بھئی اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، اس جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، سجایا گیا ہے، دودھ و شہد کی نہریں ہیں، وہاں پہ قلینے بچھی ہیں، وہاں پہ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اطاعت کرنے والے وہاں پہ آرام فرمائیں گے۔ جنت کو خوبصورت بنایا گیا ہے للمتقین، متقی شخص کے لیے، صاحب تقویٰ کے لیے۔ روایت کا میں ایک چھوٹی سی پڑھ کے ایک حدیث گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور میرا بیان تمام ہوا کہ متقی شخص کے لیے جنت، قرآن ہدایت متقی شخص کے لیے، اعمال قبول متقی شخص کے لیے، اللہ کے نزدیک بھی عزت بھی صاحب
तकवा परहेजगार के लिए जनाब इब्राहिम बिन अदम को किसी ने हमाम में गुस्ल करने से रोक दिया। बहुत ही जय्यद शख्सियत गुजरी है, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान जनाब, उनको किसी ने हमाम में गुस्ल नहीं करने दिया। कपड़े मैले थे इसलिए बाहर निकाल दिया, गरीब है क्या पैसे देगा, इधर तो अमीर आ रहे हैं गुस्ल करने के लिए। जो रिवाज पहले था कि हमाम हुआ करते थे अरब की धरती पर, तो वो लोग हमामों में जाके गुस्ल करते थे, तो वो रोने लग गया। अब इब्राहिम बिन अदम, उसके आंसू जारी हो गए जनाब। जो लोग जानते थे भाई कितना साहिब इज्जत है, वो चलते हुए करीब आ गए। उन्होंने कहा रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं, हमाम से निकाल दिया, हम लेके जाते हैं, आपकी अहमियत बताते हैं, आपका मर्तबा मकाम फजीलत लोगों को बताते हैं। और आम तौर पर फजीलत का पता भी लिबास से लगता है, दौलत से लगता है, ओहदे से लगता है। अल्लामा हिल्ली के बारे में मिलता है ना कि वो किसी महफिल में गए, पुराना लिबास था, उनको दावत थी तो सादे लिबास में चले गए, लोगों ने खाना नहीं खाने दिया, वापस भेज दिया, और वापस आके नया लिबास पहना, फिर महफिल में पहुंचे। जब महफिल में पहुंचे तो लोगों ने इज्जत की जनाब, इकराम के साथ बिठाया, और उन्होंने आस्तीन का बटन खोलकर उस प्लेट में डुबोया कपड़े को, खा ये तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। हम अपनी महफिलों में, हम अपने वलीमों में, हम अपने पता नहीं कितने कितने कर्जे लेके हम शादियां करते हैं, और अपने मन राज तो नहीं हो रहे मेरी बात में, अपने मन चाह लोगों को दावत देकर, जो अल्लाह के मसाकिन, बल्कि रिवायत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा परवरदिगार आलम आपके खजाने क्या हैं, मैं आपके खजाने देखना चाहता हूँ। जब अल्लाह ने हिजाब कुदूसिया हटाए तो फटे हुए कपड़े, पुरानी जुतियाँ, खोटे पैसे, खुश्क रोटियाँ हैं, ये चीज़ें सामने। मेरे अल्लाह तेरा खजाना यूं ही है। अल्लाह ने फरमाया पूरी कायनात मैंने अपने बंदों के लिए पैदा की है, इनके लिए बनाई है, जो ये खर्च करते हैं वो मेरा खजाना बनता है, वो मेरा खजाना बनता है। तो जन्नत मुत्तकी शख्स के लिए। इब्राहिम बिन अदम रोने लगे, उन्होंने कहा हम लेके जाते हैं अंदर। वो उन्होंने कहा मेरे रोने की वजह ये नहीं है जो लोगों ने मुझे हमाम में दाखिल नहीं होने, बात मेरी खत्म होने लगी है, लोगों ने मुझे हमाम में दाखिल नहीं होने दिया, मैं परेशान हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ मैले कपड़ों की वजह से, मुझे लोग हमामों में दाखिल नहीं होने देते, गुनाह की गलाजत लेकर जन्नत में कैसे जाएंगे, बदन पे गुनाह होंगे। और ये तो अल्लाह का कुरान कह रहा है कि यूं ही अज़ाब रोज़े माशर गवाही देंगे, आंखों के गुनाह, जुबान के गुनाह, हाथों के गुनाह, बदन पे गुनाह ही गुनाह हैं। और मेरा मोहतरम, ये जो मौत है ना, ये आदम का नाम नहीं है, ये मौत फना का नाम नहीं है, आडिट का नाम मौत है। मुहासिबा, बात मेरी खत्म हो रही है, मुहासिबा का नाम मौत है। मौत फना करे में मर गया तो खत्म हो गया। कुछ किस्मत है वो लोग जो ये दुनिया छोड़ जाए, उनके वारिस उनको जिक्र कुरान, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ याद करते हैं। कुछ नसीब है वो यो लोग। हदीस पैगंबर है, जुमे की रात अल्लाह की रात फरमाते जा दुनिया में हुकूमत करके आया है, आज जुमे की रात है, अपने घर की दहलीज पर बैठ कर देख लोग तुझे कितना याद कर रहे हैं। कसम का खुदा रिवायात बताती हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है ना, तो पीछे जो जायदाद बची होती है उसमें सबका हिस्सा है, बेटों का, बेटियों का, बीवी का, रिश्तेदारों का, अजीज व अकारिब का, सबका है। उस जायदाद में हिस्सा नहीं है तो इस फौत होने वाले का कोई हिस्सा नहीं है। ये आपको मेरी बात शायद कुछ दोस्त ना माने, पटवारी बता सकता है, भाई मरने वाले का कोई हिस्सा नहीं रहता, पिछलों का होता है सारा हिस्सा, तकसीम होती है उनमें। तो इसकी जायदाद कौन सी है? मेरी बातें थोड़ी ज्यादा खुश्क हो गई हैं। इसकी जायदाद कौन सी है? इसकी जायदाद वो है जो हाथ से तकसीम करके गया है, जो हाथ से बांट कर गया है? और हाथ से बांटने से कभी भी जायदाद खत्म नहीं होती। बंदे ने कहा यार रसूल अल्लाह गरीब हूँ, सारी जिंदगी का रिज़्क़ इकट्ठा चाहिए, इकट्ठा इसी वक्त मुझे मिल जाए। पैगंबर ने फरमाया जिस हाल में है वो ठीक है। नहीं या रसूल अल्लाह आपके कलमे का पढ़ने का क्या फ़ायदा, आप दुआ मांगे सारा रिज़्क़ मुझे अभी मिले। तो पैगंबर ने पूछा ज़रा बता अभी लेना चाहता है या आखिरी ज़िंदगी में? उसने कहा अभी लेना चाहता हूँ। पैगंबर ने दुआ मांगी, रिज़्क़ आना शुरू हो गया। वो टाइम ख़त्म हो गया, जब घर आया रिज़्क़ आना शुरू हो गया, ढेर सारी दौलत है, बीवी अच्छी थी, अच्छी सलाह देने वाली थी, और शरीक हयात अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, माशाल्लाह समझदार हो तो अच्छी ही मशवरा देती है। उसने कहा ऐसा कर, जब अल्लाह दे रहा है तो उसके नाम पे भी कुछ दे देना। इसने भी बांटना शुरू कर दिया। वो साल, वो टाइम, वो महीने, वो वक्त खत्म हो गया, रिज़्क़ ना रुका, दौड़ता हुआ है। यार थोड़ा इतना टाइम गुजर गया, रिज़्क़ नहीं रुका, आपने तो फरमाया था इतने साल बाद नहीं आएगा, इब्तिदा में ही सारा रिज़्क़ खत्म हो जाएगा। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह फरमा रहा है जब तू देना बंद नहीं कर रहा तो मैं देना क्यों रोक दूं?
میں بات میری بس حدیث کے قریب پہنچ گئی ہے. تو جنت میں گناہوں کی غلاظت لے کے ہیں دلدل لے کے کیسے داخل ہوں گے؟ پیغمبر اعظم سے پوچھا گیا. بات میری قیمتی ہے اگر توجہ سے سماعت فرمائیں تو. یہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں, یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیٹیگریز ہوتی ہے نا, نمازی ہونا بھی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, روزہ دار ہونا بھی, اور بلکہ یہ تو اللہ نے تقسیم کر دیا. جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان, اس میں فقط روزہ دار گزریں گے. یہ خدا کی ذات نے بھی تقسیم کر دیا ہے جناب. ان واجبات جو زیادہ ادا کرے گا تو اسی دروازے سے اسے داخل کیا جائے گا. اچھا, تو کون سے لوگ, کس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں نا وہ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ نمازی, روزہ دار, زیادہ حج کرنے والے, زیادہ زکوٰۃ دینے والے. فخر کرتے ہیں نا میرا 10واں عمرہ ہے, میری 5ویں حج ہے, میرے اتنے واجبات, میں 10 بار کعبہ کو چوم چکا ہوں. جی فخر کرتے ہیں یا اس بات کے نہیں؟ ذرا یہی 10 عمرے تھے 10 حجوں کا ثواب بتا دوں اگر پریشان نہ ہو تو. ایک بندہ جا رہا ہے حج پہ, صاحب دمت اساکے والی کا ٹائم بالکل ختم ہونے لگا ہے. صاحب دمت اساکے حج پہ جا رہا ہے, مال و زار اس کے پاس ہے, زیادہ راہ اس کے پاس ہے. تو وہ صاحب کتاب نے لکھا کہ راستے سے گزر رہا تھا, ایک پردہ دار عورت مردہ جانور کا گوشت کاٹ رہی تھی جو حرام ہوا پڑا تھا, ذبح نہیں کیا گیا تھا. شریعت محمدیہ کے اندر جس کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو خیر وہ رک گیا, اس نے کاٹا اور چل پڑی, یہ بھی پیچھے چل پڑا. وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی, اس گھر کے اندر بچے موجود تھے اور اس نے چولہے پہ ایک دیگچی رکھی تھی, اس میں وہ گوشت ڈال کے پکانا شروع کر دیا. اس نے کہا دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے آواز دی, آئے کنیز خدا, شریعت محمدیہ میں یہ گوشت حرام ہے, یہ کھانا جائز نہیں ہے. اس نے کہا عبد خدا اپنا کام کر, تجھے پتہ ہے حرام ہے, مجھے پتہ ہے حرام ہے, جو بھوکے بچے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے یہ حرام ہے. شوہر فوت ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, عزت نیلام ہوتی ہے, میں کیا کروں؟ یوں ہی حرام کھلا رہی ہوں, عزت کا تحفظ کر رہی ہوں. اس نے کہا میں حج پہ نہیں جاتا, سارا پیسہ جتنا اس کے ساتھ زیادہ رہا تھا وہ اس مزدور کو دیا, سودے گھر پہنچائے, آٹا گندم پہنچائی, گھر آ گیا جناب. حج کے ایام ختم ہو گئے, قافلے واپس آنے لگ گئے. وہ گیا ملنے کے لیے جس حاجی کے پاس جاتا ہے, حاجی تجھے حج مبارک. آگے حاجی کہتا ہے تجھے بھی حج مبارک. وہ کہتا ہے تجھے حج مبارک, تجھے حج مبارک, تجھے اعتکاف مبارک, سب مبارکیں دے رہے ہیں, عمرہ مبارک ہو رہا ہے. لوگ الٹا اسے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کیوں دے رہے ہو مبارک؟ اس نے کہا کیسے نہ دے, طواف میں ہمارے ساتھ تھا, مینا میں ہمارے ساتھ تھا, صفا مروہ کے درمیان ہمارے ساتھ تھا, وقوف بشر ہمارے ساتھ کیا, عرفات ہمارے ساتھ کیا, قربانی ہمارے ساتھ کی. وہ فلاں مقام پہ تو اکٹھے بیٹھے تھے, فلاں جگہ پہ کھانا اکٹھے کھایا تھا, آپ کو کیسے مبارک؟ گھر آ کے سویا, رات کو پیغمبر اعظم کی زیارت ہوئی. یا رسول اللہ لوگ مجھے حاجی کیوں بلا رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میری اولاد کا خیال رکھا ہے, اس ضرورت مند کو عطا کیا ہے. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے تیری شکل کا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. محمد والے محمد بلندر صلوات. بیان میرا ختم, بس آخری حدیث ہے. آپ نہایت ہی مصروف ترین, اور اتوار کا دن تو پھر ہر بندے کا بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب جی 2 گھنٹے لے گئے. بس میں یہ 40 منٹ کا سوچ کے بیٹھا تھا اور ٹائم قریب ہو گیا. کون لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ کون سی کیٹیگریز کے لوگ جنت میں؟ پیغمبر نے فرمایا 2 قسم کے لوگ سب سے زیادہ جنت جائیں گے. 2 قسم کے لوگ جن میں 2 باتیں ہوں گی. پہلے کون سے؟ پیغمبر نے فرمایا متقی جنت میں زیادہ جائیں گے, جن کے پاس تقوی زیادہ ہوگا, جن کے پاس پرہیزگاری زیادہ ہوگی, وہ لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. دوسرے کون سی؟ طولانی بات نہیں کرنا چاہتا, فرمایا دوسرا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. پریشان تو نہیں ہوگا میری بات میں؟ اخلاق. پیغمبر کی یہ حدیث آپ بزرگان کو قرآن کی آیت کے سائے میں سنانا چاہتا ہوں. جس کا حسن خلق زیادہ ہوگا, پیغمبر اعظم نے فرمایا معاذ بن جبل صحابی ہے, اس کو
معاذ بن جبل یاد رکھیں سب سے بڑی عبادت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں۔ عام طور پہ ہم تو کہتے ہیں نا سب سے بڑی عبادت یقیناً نماز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، لیکن پیغمبر سب سے بڑی عبادت نماز نہ سمجھنا، روزہ نہ سمجھنا، حج نہ سمجھنا، زکوٰۃ نہ سمجھنا، اعتکاف اور عمرہ۔ یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت، فرمایا سب سے بڑا گناہ شراب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑی عبادت کون؟ فرمایا ایک ہی چیز میں یہ دونوں باتیں ہیں۔ فرمایا معاذ بن جبل اپنی زبان پر کنٹرول کیا کر۔ ماشاءاللہ پریشان ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر یہ حسن خلق ہوگا تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اگر یہ زبان کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا نا المر مخبون تحت اللسان ہی، ہر بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو پتہ چل جائے گا کتنا اخلاق ہے۔ نمازوں سے پہلے، روزوں سے پہلے، حجوں سے پہلے، زکاتوں سے پہلے، مصلی، مسجد، اذان، تسبیح، ہر شے سے پہلے عبادت کی پہلی سیڑھی سے پہلا قدم جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے پیار سے گفتگو کیا کرو، اخلاق سے بولا کرو۔ اور امام متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا زبان کے حوالے سے زندگی کیا ہے؟ مولا زندگی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک ساہ کا نام زندگی ہے، ایک سانس کا نام زندگی، آئے تو زندگی، نہ آئے تو موت ہے۔ مولا کیسے گزارے؟ فرمایا ایسے گزارو اگر زندہ رہو لوگ شوق پیدا کریں، آئے اور گفتگو کریں، ہمارے ساتھ بولے، اگر مر جاؤ تو لوگ یاد کر کے روتے رہیں۔ ہم کیا ہیں؟ معذرت کے ساتھ آخری جملے جناب کے گوش خدا کو، ہم تو مسلک بندی میں آ گئے نا، ہم تو آ گئے اس دنیا میں آئے اور جناب علی مسلک بندی نے اپنے ماتھے پہ لگا لیا لیبل، مسجدوں کے باہر لکھ دیا فلاں فرقے کی، فلاں مسلک کی، فلاں، اس کو خانہ خدا سمجھنا گوارا ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم کعبہ میں جاتے ہیں تو جرت تو نہیں ہے نا کوئی اپنا لیبل لگائے، پریشان تو نہیں ہو رہے مسلک کے حوالے سے، لیکن اپنی مسجدوں محلوں کی مسجدوں میں ہم نے لگایا ہوا ہے یہ فلاں مسلک کی۔ میں نے ڈھیر ساری مسجدوں میں دیکھا ہے ادھر فلاں مسلک کے مطابق جنازہ پڑھائے گا، کہاں تیرا مسلک؟ ایک ہی مسلک تھا جس کا نام اسلام ہے، اور اللہ نے تیرا اور میرا نام جو رکھا ہے بہترین قرآن میں ہوا سماکم المسلمین، خدا نے فرمایا تیرا اور کوئی نام نہیں ہے، مسلک کے اعتبار سے تو فقط مسلمان ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسلام کے علاوہ الہ العالمین نے فرمایا میں کوئی چیز قبول بھی نہیں کروں گا، ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اب اسلام کیا ہے؟ ساری آیت، روایت، احادیث کا نتیجہ دینے لگا ہوں پیغمبر کی حدیث کے ضمن میں۔ اسلام کیا ہے؟ داڑھی سے پتہ لگے گا مسلمان کا، تسبیح سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، کس چیز سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ نماز تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، روزے تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تسبیح تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے، داڑھی تو سکھوں کی بھی ہے، کون سی نشانی تیرے میرے مسلمان ہونے کی ہے؟ توجہ سے بات سمجھ فرمائیے گا۔ پیغمبر اعظم سے لوگوں نے پوچھا ہم میں سے مسلمان کون ہے؟ کوئی اس کی علامت، کوئی اس کی نشانی؟ فرمایا آؤ میں ترازو دیتا ہوں، اس پہ وزن کر لینا، پورا آئے تو مسلمان، پورا نہ آئے تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے نہ ہی زبان سے کسی کو تکلیف دے، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے۔ لوگ زبان کے ساتھ بڑے ہم مولوی بھی بن جاتے ہیں، مبلغ بھی بن جاتے ہیں زبان کے ساتھ، لیکن عملی طور پہ ہم یہ اتحاد کرنے کے لیے، اور اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان بن جاؤ، صاحب اسلام بن جاؤ تو دنیا کی بالادستی پہ بٹھا دوں گا۔ اور پھر تیرے میرے لیے فخر کی بات ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے محبوبہ ساری امتوں سے بہتر امت تجھ محمد مصطفیٰ کی ہے، تجھ حبیب کبریا کی ہے، احمد مجتبیٰ کی ہے۔ تیرے میرے بلند ہونے کی وجہ نہ ہی تیری میری قومیت، نہ ہی تیرا میرا شیعہ سنی ہونا، نہ ہی تیرے میرے اعمال کی وجہ ہے، تیرے میرے بلند ہونے کی وجہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی جو اعلیٰ ملہ ہے، تو ہم بھی بلند ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جب ہم کلمے کی وجہ سے بلند ہیں تو کم از کم ایک کلمہ گو کا جنازہ تو پڑھے نا،
परेशान तो नहीं हो गए ना। हम कलमा गो के साथ जिंदा है तो इकट्ठे हैं, मर जाता है तो हमें फिर के याद आ जाते हैं। नहीं मेरा मोटा, फकत मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारनी है। और इताअत तब कबूल होगी जब वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और ये तो तफरके वाली बात ही नहीं है कोई, इसमें इत्तेहाद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। और ना इत्तेहादी की वजह जो आप देख रहे हैं कि आज आलम इस्लाम में मुसलमानों पे मैं ये पैगाम पहुंचाना अपने पे वाजिब समझता हूँ कि जुल्म हो रहा है जनाब, कलमा गो जनाब, उनकी इज्जतें बमाल हो रही हैं, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो खुद कट रहे हैं। ये क्या वजह है? ये ना इत्तेहादी की वजह है। हमें अपने ओहदे प्यारे हैं, हमें अपनी हुकूमतें प्यारी हैं, हमें यहूदियत की और काफिरों की गुलामी प्यारी है। मुसलमान अगर कट रहे हैं, और पैगंबर ने फरमाया था मुस्लिम व खुल मुस्लिम, ये फ़लस्तीन का मुसलमान जो इस वक्त मजलूम है, कश्मीर का मुसलमान जो इस वक्त मजलूम है मेरा मोहतरम, वही तेरा मेरा भाई है हकीकी, जो पैगंबर ने फरमाया है। और उसके लिए अगर हम हाथ नहीं उठा सकते तो जुबान तो बुलंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इबादत जो है, जालिम की खिलाफ वर्जी करो, उसके खिलाफ एहतजाज करो और मजलूम की हिमायत में डट जाओ। इमाम हजरत अली इब्न अबी तालिब ने आखिरी टाइम वसीयत फरमाई, बेटा हसन, जालिम की कभी हिमायत न करना और मजलूम का साथ ना छोड़ना। हाथ से जुल्म रोक सकते हो रोको, नहीं रोक सकते जुबान से रोको, नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, ये फर्ज है। अल्लाह ताला उन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और मेरा मतलब ये दीन जो तुझे और मेरे तक पहुंचा है, ये आसानी से चूँकि भाई का हुक्म है। चलो गुरबत के आखिरी 2 जुमले मैं जनाब को गोशगुजार कर देता हूँ। नबी की वजह से हम बुलंद है, कलमा आला मिल गया, नबी आला नसीब हुआ। ये उम्मती होने वाली सब में ना आदम से लेकर ईसा तक नबी खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं। सलेमान बिन दाऊद से पूछा गया, कोई हसरत रह गई जमीन पे हुकूमत, चरिंद पे हुकूमत, परिंद पे हुकूमत, जिन्नो इंस पे हुकूमत? तो जनाब सलेमान बिन दाऊद फरमाते हैं, एक हसरत आप भी ब्याह की है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक एक दुआ मांगता हूँ, मेरे अल्लाह मेहरबानी फरमा आखिरी नबी का उम्मती भी बना दे। उम्मती बनना कोई आसान काम नहीं है, नबी दुआ मांग रहे हैं। और हम खुश किस्मत हैं, ये दौर ये टाइम हमें मिला और बगैर देखे नबी का कलमा नसीब हुआ। तो नबी ने जो हमारे तक दीन पहुँचाया, माता को वो रसूल फ़खुज़ू हो वमा नहा को मानो फनता, जो कुछ रसूल दे ले लो, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। उसने नमाज दी तो पढ़ो, रोज़ा दिया तो रखो, हज किया तो करो। तो उसने अगर कंधों पे बुलंद किया है तब भी मानो ना। ये तो मुतफक्कल है, हदीस मैंने अर्ज किया है ना। वो मदीने का शहर था, वो कौन हस्तियाँ थी जो नबी के कंधों पे बुलंद रही हैं? वो कौन हस्ती थी? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन शरीयत के पैगंबर ने नमाज की नियत की। आखिरी जुमला है मेरा पास, एक जुमला गुरबत का। तो पे ये इमाम हुसैन ने दर्र ज़हरा से तलु किया, इधर इमामुल अंबिया नमाज में, इमाम हुसैन सफ़र में जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, इमामुल अंबिया रकू में गए, सजदे में नबी पहुँचे हैं, पुश्ते नबी पर आकर हुसैन बैठा है। अब नबी ने इरादा, मुतफक्कल है, हदीस है, सियाह सिद्धा हूँ को तो बेअरबा हूँ, कोई भी मसला को कोई भी आलिम हो इससे इनकार नहीं कर सकता। इमामुल अंबिया ने इरादा किया, सर उठाओ। अल्लाह ने जिब्रील भेजा, जब तक हुसैन न उतरे सर न उठाना। किसी फिरके की मिरास नहीं है हुसैन, किसी मसलक की मलकियत नहीं है, मोहसिन शरीयत है हुसैन, मोहसिन इस्लाम है हुसैन। आज अगर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीन है, शरीयत है, वो हुसैन का मरहून मिन्नत है। बचा कर दिया नवाज़ हुसैन ने, हमें इस्लाम बचा कर दिया, हमें हलाल हराम बचा कर दिया, हमें नजस पाक की तालीम दिलाई। और जब तक हुसैन न उतरे तब तक सर न उठाना। चलो जुमला मैं पढ़ ही देता हूँ। तो नबी अब पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, इंतज़ार में हैं। हाँ, इंतज़ार किया है। अब जब तक पेश नमाज सर न उठाए तो पिछले नहीं उठा सकते। सहाबी इंतज़ार में, नबी सर उठाए तो उठाऊँ, नबी इंतज़ार में, जिब्रील आए तो मैं सर उठाऊँ, जिब्रील इंतज़ार में, अल्लाह भेजे तो मैं जाऊँ, खुदा इंतज़ार में था, हुसैन उतरे तो मैं कहूँ। उस शख्सियत का नाम है जिसने दीन पर सब कुछ कुर्बान कराया। बस तबरुकन में माहौल के एतबार से भाई ने हुक्म दिया है, सब कुछ कुर्बान किया। मेहमान ज़िबा करवाए, नादान ज़िबा करवाए, जवान औलाद कुर्बान कर दी। 2 हालतों में औलाद बड़ी प्यारी होती है, जब वो बोली बोलने लगे, बोलने के काबिल हो जाए, या फिर जब जवानी के आलम में पहुँचे। औलाद बहुत प्यारी होती है।
اور جوان اولاد کا دکھ اپنے بھائی، اپنے معاشرے، اپنے محلے میں رہنے والے بھائی اسد حسین نقوی سے پوچھیں کہ وہ سال گزر گیا، عرصہ گزر گیا، کیا جوان بھولا ہے؟ ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں یہاں پہ، قبل از وقت روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جب یہ نیلو میں سر اٹھا کے شام کی طرف قافلے کو لے کے چلے نا، حسین کو اکبر کتنا پیارا تھا۔ بس دو جملے اپنے حوالے سے میں جس طریقے سے مصائب کے، کتنا اتنا پیارا کہ امام حسین کا سر صندوق دے وچ بند کر دتا ویندا ہا، او سپاہیاں تے میں رات کو صندوق وچ بند کیتے سر، تے سویرے جو اٹھا تے صندوق میں کھولا امام حسین دا سر کائے نہیں، تالا لگا ہویا ہے۔ او تے میں پریشان تھی گیا، روایات ان باقاعدہ امام دا سر کن گیا ہے۔ او تے میں بڑی جلدی نال ساتھی سی بھائی بول گیا بھی امام دا سر کوئی نہیں، تے میں کیا جواب دے ساں؟ اس نے کہا میں تے کو لکھنا، وہ میں کو نال لا کے اس جاتے آئے جے صندوق دے اندر شہزادہ علی اکبر دا سر ہا، وہ تے دروازہ کھلا، امام حسین جوان پوتر دی داڑھی تے منہ رکھی پین تے ہولے ہولے آدھے پین، ہوٹا جو آواز پہ دی شہید زندہ ہوندا ہے، ہوٹا جو آواز پہ دی اکبر برچھی دا درد زیادہ تا نہ بھی دیا، اتنا پیارا ہا حسین کو اکبر۔ روایات دسیندی ہیں علماء تحریر کر گئے میرا محترم، ادھ رات دا ٹائم ہویا، مدینے دا شہر ہویا، امام اٹھے نا تے آ کے جناب شہزادہ علی اکبر دے سراں دی آ کے چہرے تے بوسے دے مینا، تے والا سینے دے بٹن کھول کے بوسے دے مینا، ماں دیا کھلیا مولا سویرے نہیں دیویا تے پیار کر گنوا۔ امام دا جواب آندا میری اکبر بغیر نبھتی نہیں، آواز آندی چہرے تے بوسا، پیشانی تے بوسا، سینے تے کیوں؟ آواز آندی امام حسین دی سینے تے اس واسطے ایک وقت آسی نانے دی امت اس سینے دے اندر پھل برچھی دا مرے سی۔ قبلہ یار شاہ صاحب اللہ مقام ہو مجتہد اعظم گزرن جناب مرجع گزرن مظفر گڑھ دی دھرتی علی پور دے، او فرمیندے ہوندے وید شہزادہ علی اکبر ہے جناب ودا ودا کریندا ہے نا خیمے دے اندر، پتہ ہی میں لگدا ہے جویں زندہ لاش ودی ٹردی ہے، بیبیاں پتھراں دا ماتم کیتا، واہ غربت ہے۔ تا ماں کو پتہ ہوندا ہے جندا جوان ٹر ونجے، پیو کو پتہ ہوندا ہے آیا کھڑا ہے 18 سال دا جوان، بس ایک دا ایک بہن، ہاں بابا موت دی اجازت ہے۔ حسین ترائے دفعہ زمین تے بیٹھائیے وال اٹھائیے، باندھا تے اٹھتا بندہ اسے لے ہے جلے بندے کو بہت بڑی پریشانی آوانی، اکبرہ تے انصاف نہیں کیتا، تیرا جوان پتر ہویا، میں دیکھا ہاں جو کو موت دو بھیجیندہ کیویں ہیں، اے فطرت دا تقاضا ہے، ناراض نہ اس تو جو میں طول کرے دا میں فطرت دا تقاضا ہے، جوان پتر بھرا باہر بہندہ پیو ہوئے سفر تے، پیو آدھے سفر دا خیال کریں، ہاں لوگوں دا دھیان رکھیں، ماں دیے ٹائم دے اتے کھانا کھاویں، بھیڑا تے کیا گزر دیے، بھیڑا ہاتھ پکڑ کے دن ویر ولسے کڈانا، ایتا عزیز اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اون محمد اندیاں بھیڑا کو پتہ ہو سی، اندی ماں کو یا اندے پیو کو پتہ ہو سی، بھی جوان ٹر گئے، آج بھی جتھا وہ سمدہ آئی اتھائی ونج کھڑ دے ہو سن، اس نفسیاتی جملے ہیں اور تیرے میرے معاشرے دی عکاسی کریں دیں، آج بھی اس جگہ تے ونج باندھے ہو سن، اتھائی سارا جوان خود اور ایویں جنا اکبر آئے نا حسین دے سامنے، آواز آندی ہے بابا جی 2500 سال زندگی ہو انجام، امام جواب لیتے موت 18 سال، مولا فرمائے نہ پہیلیاں بجھا دور وانجی وے نبسی نبھیساں، ایک مجتہد دا جملہ ہے 26 دفعہ علی اکبر دا گھوڑا خیمے تو باہر آئے تے والا پیچھا واپس آندا ہے، پھپیاں ساری گنے نا، ماما ساری گنے نا، بھیڑا بلا گنے نا، علی اکبر جا ایک دفعہ گھوڑا آئے تے امام صدی اکبر میں کو ہاں نال لائی وانج، میں گل مکہندہ بھی اللہ تھوڑے اجر عظیم عطا فرماوے، میں کو ہاں نال لائی وانج، اس نے چلا دے علی اکبر قریب ہے بابا منت لاؤ میں میدان میں نہ دشمن سریندہ کھڑے، اس نے امام فرمایا ٹور مانج نہ سنے ساں، اکبر دا گھوڑا دوڑے، امام حسین نے نال دوڑنا شروع کیتا ہے، اس پیو کو پتہ ہوندہ ہے، جے کو پتہ ہوگا جو پتر میرا موت آلے پاسے پیا ویندہ ہے، یا پتہ لگا جو بابا دوڑتا آندہ ہے، ایویں آئے جی میں جھک دو پانی آندہ ہے، ہاں نال لائے بابا آکھا وے نہ سنے ساں، آواز آندہ ہے آکھا ہی نہ سنے ساں، یہ تنہی آکھا جو نال ہی کائے نہ آساں، اکبرہ میری نہیں نبدی، اکبرہ تیرے بغیر میں کیویں گزرے ساں، اجرکم اللہ، شہزادہ میدان دے اندر آئے، سونی جنگ ودا کریں دا، ہی کہیں کہیں ویلے آواز دیا اللہ اکبر، عبادت دی خاطر ایک جملہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا، حسین دی آواز دیا شاباش میرا سونا بچڑا، سونی جنگ ودا کریں دا،
حسین ابن نبیر اللہ ہی تو لعنت کرے سب دے اندر کھڑایا یہ آدھے شہزادہ میرے کو لایا میں برچی ضرور مرے سا شہزادہ علی اکبر جنگ کرے دے آنے آنے گھوڑا قریب آئی دی آواز آن دی علی اکبر تیری پھوپیاں دے خیمہ جو فوجی وڑ گئے شہزادے مڑ کے ڈٹا اس سینے دے اندر نیزہ مارا شہزادے تو زین چھٹڑ پائے گئی عقل مارز بابا میں لہدہ پیا حسین دی آواز آن دی ابالی تیاری نگرے میں بھی آندہ پیا ادادارو جدہ جوان پتر مر پوے اوکو پیو کو لوگ سہارا دے کے باپ پتر دی لاش تے کھلا لین پھرا سہارا دے دین رشتہ دار سہارا دے دین جنہ اکبر لتھائے تے حسین اللہ اسے لے ڈرائٹی بے دوں لوگ آتے ہیں بچڑے دی لاش تے وحدہ پہ پتھر مارو نیزے مارو اور تاریخ جڑا رقم کی تے منظر پدر بر لاشے پسر زانو بزانو رسید ایویں آئے اکبر دی لاش تے جیویں سال دا بچہ ویڑے دے اندر ٹر دا ہے اکبر دے منہ تے منہ رکھائش غربت دا پہلا ویڑ کی تے آخری لفظ دے دعا چھنے وا غربت دا پہلا ویڑ کی تے یا بنیا بعدک لفال دنیا اکبر تیرے بعد جیوڑ کوڑے اکبر میرے نال بول میں کو کچھ نہیں آدھی سدا آواز آئی میرے نال لاؤ میرے نانے دی شکل آلا بزرگ سے رنگ دے اندر پڑ گئے اکبر دا سر جھولی چپائی بیٹھا ہے ہولے ہولے آدھ بیٹھا ہے بہو آؤ کھایا لاش تری دے تے میرا اکبر پتار جوانے میں جان دایا بہو آؤ کھا لتھائیں میرے لازے دا مہمان سید رو کے ادائی میرے نالی اللہ میں کو کچھ نہیں دسدا اجرکم اللہ ہزادہ رو حسین فرمائے اکبر میں تیری لاش خیمے دیونیے آخری لفظ دعا دیندہ پیاں او کہتے پاویں سو کے اکبر کو چاون پائے گی ہے شریعت محمدی آدھیے جوان پتر مار پوے پیو غسل نہ دے وے پیو کفن نہ پواوے پیو جنازے کو کندہ نہ دے وے پیو کپارچ نہ لہاوے میں آدھا کے دی غربت آئی حسین تھے اکبر کو لاندائی ڈیٹائز والا اکبر کو اوکے چاہیے اندائی ہی قدم چاہوے آتے پوچھے آکیویں ودی نے بدھی ہے اکبر دا آواز اندائی بابا گزر دی پئیے یا اکبر دا سار مونڈے تو لہمن پائے گی ہے حسین مٹی تے لٹایا ہے والا خیمہ تو اشارہ کر کے آدھے جائیں ملنا ہے میں دے اکبر کو تے آؤ جلدی دے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ